آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کو کس طرح اپنی امت کے لیے اختیار فرمایا ہے۔ ابن ماجہ شریف کتاب الزہد باب ذکر الشفاعہ کے تحت روایت ہے، راوی حضرت سرکار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرت بین الشفاعۃ وبین ان يدخل نصف امتی الجنہ۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ اے مصطفیٰ، چاہو تو آپ شفاعت کو لے لو، چاہو تو میں آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا۔ یا تو شفاعت کو لے لیجئے، یا تو اس بات پر راضی ہو جائیے کہ آپ کی آدھی امت جس میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں جنت میں داخل کر دوں۔ بولیے آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، بِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، اس لیے کہ شفاعت یہ عام ہے، سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آدھی امت تو چلی جائے گی، باقی آدھی کا جہنم میں جانا مجھے کیوں کر گوارا ہو سکتا ہے، لہٰذا میں نے شفاعت کو لے لیا، کیونکہ شفاعت سے میں پوری امت کو جنت میں لے جا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا احسان ہے حضور کا ہم گناہ گاروں پر، اس امت پر، کہ میں نے شفاعت کو لے لیا، کیونکہ وہ عام ہے، زیادہ کام آنے والی ہے، ہر ایک کی شفاعت ہو سکتی ہے اس سے۔ اب اس حدیث میں آگے کیا فرما رہے ہیں، اَتَرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ، کیا تم کو ایسا لگتا ہے کہ شفاعت صرف نمازیوں کی کروں گا، صرف روزہ داروں کی کروں گا، صرف تقویٰ و طہارت والوں کی کروں گا، اچھے اور نیک لوگوں کی شفاعت کروں گا؟ کیا تم کو ایسا لگتا ہے؟ لا وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ، نہیں، جہاں متقیوں کی شفاعت بھی ہوگی، ساتھ ساتھ اس شفاعت کا حصہ میری امت کے گناہ گاروں کو بھی ملے گا، اس شفاعت کا حصہ میری امت کے خطا کاروں کو بھی ملے گا، اس شفاعت کا حصہ گناہوں میں لتھڑے رہنے والے، گناہوں کے دلدل میں ہمیشہ مست و مگن رہنے والوں کو بھی شفاعت کا حصہ ملے گا۔ بالآخر میری ہر امتی کو شفاعت ضرور ملے گی، اگرچہ وہ جہنم میں کیوں نہ چلے جائے۔ حضور کی شفاعت جس کے بغیر آخرت میں ہماری کوئی نجات نہیں، یاد رکھیے۔ میں نمازاں پڑھ لوں نا، نمازوں کا ثواب ہے، نماز کا آخرت میں فائدہ ہے، بے شمار فوائد ہیں، لیکن وہ سارے فائدے اسی وقت ملیں گے جبکہ مصطفیٰ کی شفاعت آپ کو ملے گی۔ مصطفیٰ کی شفاعت نہیں ملے گی، نماز کا فائدہ بھی نہیں، روزے کا فائدہ بھی نہیں، زکوٰۃ کا فائدہ بھی نہیں، حج کا فائدہ بھی نہیں، آپ کے کسی بھی نیک عمل کا کوئی فائدہ آپ کو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ مصطفیٰ آپ کی شفاعت نہ کریں۔ ہمارے ہر نیک عمل کا فائدہ ہم تک پہنچانے والی جو چیز ہے اسی کو شفاعت کہا جاتا ہے، شفاعت مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا اپنی امت کے تعلق سے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے مولا، یہ جو بت ہیں ان بتوں نے میری امت کے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، میری امت میں جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا اپنا ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو ہے وہ ہے، ان کے ساتھ تو جو فیصلہ کرنا چاہے کر لے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، میری امت کے جو نافرمان لوگ ہیں اگر ان کو معاف کر دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا، ان کو عذاب دے گا، ان کو جہنم میں پھینک دے گا تو حکمت والا ہے، اس میں تیری حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ دونوں انبیاء و مرسلین کی باتوں کو ذکر کرنے کے بعد حضور نے کیا کیا، صحابی کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، اے اللہ میری ساری امت کو بخش دے، میری ساری امت کو معاف کر دے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ عذاب دے گا، تیرے بندے ہیں تیری مرضی،
بے شک عذاب دے گا تو اس میں انصاف ہے، عدل ہے۔ میں چونکہ اس امت کا نبی ہوں، چونکہ یہ میرے امتی ہیں، لہذا میں عرض یہ کر رہا ہوں انہیں عذاب نہ دے، میری ساری امت کو بخش دے۔ عذاب دینے کا حق تجھے ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ عذاب نہ دے، معاف کر دے۔ جہنم میں پھینک دے تو تیرا انصاف ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ انصاف ان کے ساتھ نہ کر، فضل فرما، معاف کر دے۔ ثم جعل یبکی، پھر آقا علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ ادھر حضور کی آنکھوں سے اشکوں کا نکلنا تھا۔ مکین سدرہ جبریل امین کو رب تعالیٰ نے حکم دیا، مسلم کی روایت ہے، اے جبریل، مصطفیٰ کی نگاہوں سے آنسو نکل رہے ہیں، فوراً اپنی جگہ چھوڑو اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ۔ تمہارا رب جانتا ہے کہ مصطفیٰ کیوں رو رہے ہیں، پھر بھی تم جاؤ پوچھو کہ مصطفیٰ کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے آقا کی بارگاہ، پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ مجھے فکر امت ہے، میری امت کی معافی کی خوشخبری مجھے چاہیے، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ حضور نے کیا جواب دیا، پوچھتا ہے کہ جبرائیل میرے مصطفیٰ نے کیا جواب دیا؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جواب جبریل امین سناتے ہیں، تو اللہ رب العزت دوبارہ جبریل امین کو حکم دیتا ہے، یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوك۔ اے جبرائیل جاؤ مصطفیٰ کے پاس، کہو کہ اے مصطفیٰ بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ناراض نہیں ہونے دیں گے، آپ کی امت کے تعلق سے آپ کے ہر مقصد میں ہم کامیابی دے دیں گے، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ہم ناخوش ہونے نہیں دیں گے، غمزدہ ہونے نہیں دیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، کتنی بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اب اسی مقام کے تعلق سے اللہ نے سورہ ضحیٰ کے اندر وہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے مصطفیٰ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مسند فردوس کی روایت ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، جب آقا علیہ السلام نے اس آیت کو سنا، جواب میں حضور نے الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری تو نے سنائی، یہ نہیں کہا۔ اب حضور کی وجاہت اللہ کی بارگاہ میں کیسی ہے دیکھیے، حضور کا اللہ کی بارگاہ میں کیسا محبوب ترین مقام ہے دیکھیے۔ یہ آیت سن کر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا، راضی اسی وقت ہوں گا جب کہ میرے ہر امتی کو جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ کیسا اعزاز اس امت کو عطا ہو رہا ہے، کیسا شرف، کیسی عزت اللہ نے حضور کے قدموں کی برکت سے ہم گناہگاروں کو عطا فرمائی ہے۔ سوچئے بیچ میں حضور ہیں تو اللہ کے قہر سے بچے ہوئے ہیں، بیچ میں حضور ہیں اللہ کے جلال سے بچے ہوئے ہیں، بیچ میں حضور ہیں اسی لیے اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے ہیں، بیچ میں حضور ہیں اسی لیے دنیا میں بھی عزت سے ہیں، آخرت میں بھی عزت والے رہیں گے۔ موجم اوسط کی روایت ہے، حضور فرما رہے ہیں اشفع لامتی، میں میری امت کی شفاعت کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، ایک ایک گنہگار کو جہنم سے نکال کر جنت بھیجتا رہوں گا، بھیجتا رہوں گا، حتی ینادینی ربی، یہاں تک کہ میرا رب مجھے پکارے گا، قد رضیت یا محمد، اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ اے محمد آپ خوش ہو گئے؟ اب تو آپ خوش ہیں نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاقول، میں جواب میں عرض کروں گا، قد رضیت، اے رب ہاں اب میں راضی ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا، کتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا؟ میری شفاعت کا فیض پانے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ اب حساب ہم تو نہیں لگا سکتے، اب حضور ہی بتا رہے ہیں،
موجم اوسط کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اشفع یوم القیامت لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر، میں شفاعت کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا، کتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا؟ روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ ختم نہیں ہوئی بات، اس روئے زمین پر جتنے پتھر ہیں ان پتھروں سے زیادہ میں اپنے امت کی مغفرت کروں گا۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ مدرن، زمین پر جتنے ڈھیلے موجود ہیں، کنکریاں موجود ہیں، ریت کے ذرات موجود ہیں، آقا فرما رہے ان سب سے زیادہ اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے بار بار حضور سے شفاعت کا مطالبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ سوال اٹھے بیٹھے حضور سے کرتے رہنا چاہیے۔